السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کی تقریباً 4 قسطیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ چوتھی قسط میں آپ نے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار سے متعلق معلومات سماعت فرمائیں۔ آئیے 5ویں قسط کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے بے فکر اور بے خبر نہ رہتے، بلکہ ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان کے حالات کی خیر و خبر دریافت فرمایا کرتے تھے۔ بیمار کی عیادت کرتے، مسافر کے لیے غائبانہ دعا فرماتے، مرنے والے پر انا للہ پڑھ کر دعا فرماتے، اور جس کو یہ خیال ہوتا کہ آپ جی میں اس سے کچھ ناراض ہیں، یعنی آپ اس سے خفا ہیں، تو آپ خود فرماتے کہ شاید فلاں شخص کسی بات کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے یا ہمارا قصور دیکھا ہے، چلو اس کے پاس ہو کر آئیں۔ پھر آپ اس کے مکان پر تشریف لاتے۔ آپ کبھی صحابہ کے باغوں میں تشریف لے جاتے، اور جو شخص وہاں آپ کی ضیافت کرتا تو کچھ نوش بھی فرما لیتے۔ آپ اہل عزت و شرف سے الفت رکھتے اور اہل علم و فضل کا اکرام فرماتے تھے، اور پیشانی پر بل کسی سے بھی ناراض ہو کر نہیں ڈالتے تھے۔ پیشانی پر بل کسی سے بھی ناراض ہو کر نہیں ڈالتے تھے۔ آپ درستی و سخت گیری کا برتاؤ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے۔ بغیر پیشگی احسان کے کسی کی ثنا و تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے۔ عذر خواہ کے عذر کو قبول کر لیتے تھے۔ حق کے معاملے میں آپ کے نزدیک قوی، ضعیف، قریب، بعید سب یکساں تھے۔ آپ کسی کو اپنے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور بحالت سواری کسی کو اپنے ہم رکاب پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے۔ اگر وہ انکار کرتا تو فرماتے کہ جہاں جانا ہو مجھ سے آگے چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندیاں غلام بھی تھے، مگر آپ لباس و طعام میں ان سے برتر ہو کر نہیں رہا کرتے تھے، اور جو بھی آپ کی خدمت کرتا آپ بھی اس کی خدمت فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں نماز کے لیے اترے اور مصلی کی طرف بڑھے، پھر لوٹے۔ عرض کیا کہ کہاں کا ارادہ فرما لیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھتا ہوں۔ عرض کیا کہ اتنے سے کام کے لیے حضور کو تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خدام ہی اس کو باندھ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد طلب نہ کرے، اگرچہ مسواک توڑنے میں ہو۔ ایک روز رطب یعنی کھجور تناول فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، وہ بھی کھانے کے لیے قریب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آشوب چشم کی حالت میں بھی شیرینی کھاؤ گے؟ وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف کھجور پھینک دی، پھر ایک اور اسی طرح 7 کھجوریں پھینکی۔ فرمایا کہ تم کو کافی ہیں۔ جو کھجور طاق عدد کے موافق کھائی جائے وہ مضر نہیں۔ جب آپ دولت خانے میں تشریف لے جاتے تو وہاں کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل کے لیے۔ پھر جو حصہ اپنے نفس کے لیے تجویز فرماتے اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے، اور خواص کے ذریعے سے اس وقت میں عوام کی حاجات پوری فرماتے۔
جو وقت آپ نے امت کے لیے تجویز فرمایا تھا اس میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے، اور جس قدر دین کے اعتبار سے کسی کو فضیلت ہوتی اسی قدر اس پر وقت بھی زیادہ صرف فرماتے۔ لوگ طلب علم کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور ایک عجیب ذوق لے کر نکلتے، دوسروں کے لیے دلیل خیر اور ہادی بن کر نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں الفت پیدا فرماتے تھے، نفرت سے بچاتے تھے، قوم کے ہر کریم کا اکرام فرماتے اور اسی کو ان پر والی بناتے تھے۔ قوم کے بہترین افراد کو آپ سے زیادہ قرب ہوتا تھا۔ آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو عام خیر خواہی اور نصیحت کرتا، آپ کے نزدیک بڑا رتبہ اس کا تھا جو مواسات اور بہتر طریقے پر رہتا۔ آپ کی نشست و برخاست بغیر ذکر الہی کے نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو کنارے مجلس ہی میں بیٹھ جاتے، صدر مقام پر پہنچنے کی کوشش نہ فرماتے، اور آپ کے حسن معاشرت کی بنا پر ہر شریک مجلس یہ سمجھتا تھا کہ میرا اکرام سب سے زیادہ فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص خدمت اقدس میں حاضر ہو بیٹھتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے، مگر یہ کہ کوئی جلدی کا کام درپیش ہو تو اس سے اجازت لیتے، کسی سے کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جو اس کے لیے باعث گرانی ہو۔ کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو مارا، بلکہ کسی کو بھی علاوہ جہاد کے نہیں مارا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے مگر اس کو افضل و اعلیٰ پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہ دیتے بلکہ معاف اور درگزر فرماتے تھے۔ بیماروں کی عیادت فرماتے، مساکین سے محبت اور مجالست رکھتے تھے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، کسی کو فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے، کسی بادشاہ سے بادشاہت کی بنا پر مرعوب نہیں ہوتے تھے، نعمت خداوندی کی تعظیم فرماتے اگرچہ وہ کم ہو، اور کسی طرح اس کی مذمت کے روادار نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق فاضلہ اور بلند کردار ہے جو آج ہماری زندگی میں مفقود ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ حضور کے ان اخلاق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔